میں نے کہا یقیناً مہینہ محرم کا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی پر ہم بات کریں گے، لیکن میرے دوستوں میں صرف اس وقت ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت حسین کا درجہ کتنا اونچا ہے۔ میں سب سمجھو گے نا انشاءاللہ؟ ہاں میرے دوستوں اس کو سمجھو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ، اللہ اکبر، کتنا اونچا مرتبہ۔ بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا کہ جب بچپنا تھا، بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپنا، روایت میں آتا ہے تفسیر ابن کثیر میں لکھا 2 یا 2.5 سال کی عمر تھی۔ کن کی؟ حضرت۔ آپ ایسے چپ رہو گے تو کیسے کام چلے گا؟ محرم کا مہینہ اور پھر چپ؟ ارے محرم کا مہینہ اور چپ نہیں ہونا چاہیے نا؟ ارے کہو نا، غلط جگہ چیخنا ہو تو ابھی چیخے گا محرم کے مہینے میں، غلط جگہ کہو نا ابھی چیخے گا، ٹرکوں کے اوپر کھڑا ہو جائے گا، گاڑیوں کے اوپر کھڑا ہو جائے گا، حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ یہ اللہ کے بندے پکڑ پھر چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں، ابھی تک پکڑا نہیں اور کہتا میں چھوڑوں گا نہیں۔ میں تو کہتا ہوں محرم کے مہینے میں زبان کھولو نا، کھولو، لیکن میرے دوستو حق کے واسطے کھولو، غلطی کے واسطے، گناہ کے واسطے نہیں میرے دوستو۔ جہاں بات سچی ہو زبان کھولو، لیکن ہمارا معاملہ الٹا، جہاں نہیں چیخنا وہاں چیختا، ارے چیخے جا رہا، ٹرکے پہ جا رہا، راستوں کے راستے بند کر رہا، اور اللہ کا بندہ نہ اثر نہ مغرب نہ عشاء، میں نے اثر بھی نہیں پڑھا، مغرب بھی نہیں پڑھا، عشاء بھی نہیں پڑھا۔ بھئی یہ کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ بھئی یہ کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا ملے گا اس میں؟ کیا اس سے حضرت حسین کی روح خوش ہو جائے گی؟ ارے کہو نا، ساتھ میں کہو، حضرت حسین کی روح خوش ہوگی؟ کیا ان کی ماں فاطمہ کی روح خوش ہوگی؟ کیا ان کے ابا علی کی روح خوش ہوگی؟ اور کیا ان کے نانا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں آرام کرتے ہیں، کیا ان کی روح خوش ہوگی؟ ارے مدینہ پاک میں وہ اپنی قبر مبارک میں کہتے ہوں گے کہ جھوٹ بولنا تھا کسی اور کا نام لے کر بولتا، میرا نواسا ملا تھا جھوٹ بولنے کے لیے، میں جھوٹ بولنے کے لیے کسی اور کا نام لیتا، میرے نواسے کا نام۔ اور وہ بھی کون نواسا؟ وہی میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ کتنی عمر تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ میں جو واقعہ بیان کر رہا ہوں، اس واقعے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ، سب کہو بھائی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ 2.5 سال کا تو ایک معصوم بچہ ہوتا ہے جس نے ابھی دودھ کی مدت کو پورا کیا ہے، 2 سال میں دودھ کی مدت تقریباً پوری ہوتی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار آیا، بھائی سمجھنا، 2.5 سال کے بچے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار، اور کیوں بخار آیا اس کی بھی وجہ لکھی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا اور کہا کہ میرے حسین کو بخار آیا ہے، اس لیے بخار آیا ہے کہ حضرت حسین پر نظر لگ گئی ہے، اور نظر لگتی ہے بچوں کو، بچوں کو نظر لگتی ہے، اور جب نظر لگتی ہے تو اس کی کیفیت اور ہوتی ہے، اور موسمی فلو اور بخار ہوتا ہے تو اس کی کیفیت اور ہوتی ہے۔ خیر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 2.5 سال کی، اور بہت شدید بخار، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ میرے حسین کو نظر لگی ہے اور میں بھی کچھ پڑھتا ہوں، تم بھی کچھ پڑھو۔ چنانچہ صحابہ کرام آتے تھے، کچھ پڑھ کے جاتے تھے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے، لیکن لکھا ہے کہ حضرت حسین کا بخار کم نہیں بلکہ بخار بڑھتا گیا، یہاں تک کہ رات کا وقت عشاء کے بعد جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، عنہا رو رہی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شیر خدا تھے وہ بھی رو رہے ہیں، اور بیٹے کو گود میں لے کے بیٹھے ہیں۔ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضور نے اپنے گود مبارک میں حضرت حسین کو لیا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگے کہ کیا معاملہ، میرے نواسے پر سے نظر اترتی کیوں نہیں، آخر معاملہ کیا؟ میرے دوستو اب حضرت حسین کا مقام اور مرتبہ سننا۔ کیا عمر ہے؟ 2.5 سال، ایک معصوم بچے کی شکل میں، اور فاطمہ جو اماں ہے وہ رو رہی ہے، ابا حضرت علی رو رہے ہیں۔ میرے دوستو ابھی تو سب جمع رو رہے ہیں، حدیث پاک میں لکھا نزل جبرائیل، آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اترے۔ میں کون اترے؟ آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اترے اور پوچھا کہ پیارے نبی کیا بات ہے، آپ بھی رو رہے ہیں، فاطمہ بھی رو رہی ہے، علی بھی رو رہے ہیں، آخر معاملہ کیا؟ حالانکہ حضرت جبرائیل کو معلوم ہے، اس لیے کہ بھیجا کس نے، اور اللہ کو بھی سب معلوم، لیکن اللہ فضیلت بتانا چاہتے ہیں کہ فاطمہ کی فضیلت کیا ہے، حضرت حسین کی فضیلت کیا ہے، اور حضرت علی کی فضیلت کیا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور پوچھا کہ اللہ پوچھ رہے کہ آپ رو رہے ہیں اور یہ علی بھی رو رہے، فاطمہ بھی رو رہی، آخر معاملہ کیا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے حیران ہو کر فرمایا کہ جبرائیل
اللہ کو تو سب کچھ معلوم ہے اور تمہیں بھی معلوم ہے، اس لیے کہ اللہ نے تمہیں بتایا ہے اور تم دیکھ رہے ہو کہ حضرت حسین تڑپ رہے ہیں اور 2.5 سال کے، اور ایسا بخار کہ ایسا بخار تو میں نے کبھی دیکھا نہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا بشرا لک یا رسول اللہ کے رسول خوش ہو جاؤ۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول؟ خوش ہو جاؤ۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا نواسا تڑپتا اور میں خوش ہو جاؤں؟ کہا کہ ہاں خوش ہو جاؤ، اللہ نے مجھے ایک دعا لے کر بھیجا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ کہا اللہ نے مجھے ایک دعا لے کر بھیجا ہے، آپ اپنی زبان مبارک سے ایک مرتبہ یہ دعا پڑھو اور حسین پر دم کرو، مرتے دم تک ان کو بخار نہیں آئے گا۔ کب تک؟ مرتے دم تک ان کو بخار نہیں آئے گا۔ بس جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، اس لیے کہ حضرت حسین سے بڑی محبت تھی، مسکراہٹ آ گئی اور کہا جبرائیل جلدی بتا دے وہ کون سی دعا میرے خدا نے بھیجی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہ دعا بتائی، وہ دعا میں آپ کو بتاتا ہوں، تھوڑی سی بڑی ہے، یاد اگر کر لو تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ بھائی کون سی دعا؟ یہ کون بتا رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اور حضرت جبرائیل کو کس نے بتایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اور حضرت جبرائیل نے فرمایا ایک مرتبہ نبی اپنی مبارک زبان سے پڑھ لو اور حسین پر دم کر دو، مرتے دم تک بخار ان کے قریب بھی آنے والا نہیں۔ بھائی وہ کون سی دعا؟ وہ دعا اس طرح شروع ہوتی ہے اللہم ذا السلطان العظیم۔ یہ حضرت جبرائیل نے کہا کہ پیارے نبی یہ دعا پڑھو، پوری دعا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہم ذا السلطان العظیم والمن القدیم ذا الوجہ الکریم ولی الکلمات التامات والدعوات المستجابات من آیون الجن وانفس العین من انفس الجن ومن آیون الانس۔ بھئی یہ دعا بتائے اور کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ایک مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ پڑھ لو۔ میرے دوستو اب سننا، روایت میں لکھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو جلدی سے لیا۔ بھئی تھوڑی بڑی دعا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی سے اس دعا کو پڑھا۔ ہمارے نبی فرماتے، سننا، ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ دعا پوری ہوئی اور میں نے دیکھا کہ حضرت حسین کا بخار بالکل ختم ہو چکا۔ بھئی حضرت حسین جو 2.5 سال کے بخار بالکل ختم ہو گیا اور چہرے پر وہ مسکراہٹ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایسی مسکراہٹ تو میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ چہرے پر مسکراہٹ، کن کے چہرے پر مسکراہٹ؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس دعا میں اتنی طاقت ہے، اس دعا میں اتنا پاور ہے کہ کوئی بھی بڑا اپنے چھوٹے بیٹے پر پڑھے گا اللہ اس کو بخار سے نجات دلا دے گا۔ تو میرے دوستو مجھے اس وقت بتانا یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ 2.5 سال کی، اور دعا کہاں سے اتر رہی ہے؟ بتاؤ اس حسین کی کیا شان ہوگی کہ 2.5 سال کی عمر ہے اور بیمار ہوئے تو فکریں کہاں پر ہو رہی ہے؟ ہم بیمار ہوتے ہیں فکریں گھروں میں ہوتی ہے، ہم محلے میں ہوتی ہے، علاقے میں ہوتی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا میرے نبی کا نواسا جب زمین پر بیمار ہوتا ہے تو فکریں زمین پر نہیں، فکریں آسمان پر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بتاؤ حضرت حسین سے بڑھ کر کسی کا مقام ہوگا؟ ہوگا مقام؟ اور ایک بات اور بتا دوں میرے دوستو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب بات آئی ہے تو بات بتا دوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا میرے دوستو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا کہ حضرت حسین وہ حسین تھے۔ بھائی سننا، حضرت حسین کہو نا، حضرت حسین وہ حسین تھے کہ اگر یہ پوچھا جائے کہ حضرت حسین کے بدن میں خون کس کا دوڑتا، میں کوئی اگر یہ پوچھے حضرت حسین کے بدن مبارک میں خون کس کا دوڑتا، میرے دوستو ہم سب کو کہنا پڑے گا قسم خدا کی، حسین کے بدن مبارک میں جو خون دوڑتا تھا وہ حضرت علی کا دوڑتا تھا۔ میں کن کا دوڑتا تھا؟ شیر خدا حضرت علی۔ میں حضرت علی کی بھی بات میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ پھر دوسرا سوال پوچھو کہ حضرت حسین کے بدن میں جو خوراک آئی، جو غذا آئی، وہ کس کی غذا آئی؟ تو کہنا پڑے گا اس عورت کی غذا آئی جس عورت سے بڑھ کر کوئی عورت نہیں ہو سکتی، یعنی آپ کی ماں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور یہ پوچھو کہ حضرت حسین کو تعلیم کس نے دی؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کس نے پڑھایا؟ حضرت حسین کو حدیث کس نے پڑھائی؟ حضرت حسین کی ترقی کی کون فکر کرتا؟ تو کہنا پڑے گا اس ذات نے فکر کی جس ذات سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں، یعنی ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جس کی تربیت نبی کرے، جس کے بدن میں خون علی کا ہوئے اور جس کے بدن میں خوراک فاطمہ کی ہوئے، بتاؤ اس بچے سے بڑھ کر کوئی بچہ ہوگا؟